رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تختہ لگائے اپنے رات کو اپنے چیلوں سے پروگرس لیتا ہے، وہ سمندر کے اوپر تختہ لگائے بیٹھا ہے، ساری دنیا سے شیاطین اس کو پروگرس بتاتے ہیں۔ ایک شیطان کہتا ہے کہ آج میں 2 میاں بیوی میں جدائی ڈال کے آیا ہوں، تو شیطان کھڑا ہو کر اپنے تخت سے اس کے پاس جاتا ہے، اس کو سینے سے لگاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جو شادی بیاہ پر ہوتا ہے ہمارے ہاں، رسول اللہ نے فرمایا نکاح کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جیسے ہی نکاح ہوتا ہے، حالانکہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مساجد کے اندر نکاح ہوتا تھا۔ عیسائی کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ گرجے سے ہٹ کر کبھی اپنی شادی کا کوئی اہتمام کریں، جو بھی ان کا طریقہ ہے، لیکن مسلمان حد سے تجاوز کیے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی نکاح ہوتا ہے پٹاخے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، مراسی ہجڑے آ جاتے ہیں، ناچ گانا شروع ہو جاتا ہے، وہاں کیا فلمیں بننی شروع ہو جاتی ہیں، وہاں دعا کا موقع کہاں ملتا ہے؟ نہ پڑھانے والے کو کچھ حیا ہے کہ میں ان کو روکوں، جی نکاح وہ پڑھا رہا ہے، ہلکا ہلکا میوزک بھی چل رہا ہے۔ اور نکاح تو ایسی برکت والی چیز ہے کہ جب اس پر دعا پھر مبارک کے لفظ ہیں، وہ ایسے لفظ ہیں کہ اللہ اس میں برکت دے، اللہ ان فیملی کو آپس میں ملائے رکھے، نہ وہ پڑھا جاتا ہے۔ تو پھر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں کہ یہی پھر ناچ گانا، پھر بچی کو جب رخصت کیا جا رہا ہے اس نے کیا نوافل پڑھنے ہیں، 40,000 کا اس نے میک اپ کروایا ہوا ہے، تو وہ پاگل ہے کہ 40,000 کا وضو کرے گی اور جو نوافل جا کر پڑھے گی؟ یہ تو ایک شکرانے ادا کرنے کا موقع ہے، اللہ سے رحمتیں مانگنے کا موقع ہے، اور اسی وقت بڑے بڑے نخون، میک اپ، نہ نماز نہ وضو نہ کچھ، نہ لڑکا نماز نہ لڑکی نماز نہ گھر والے نماز، پرواہ ہی نہیں ہے۔ اذانیں ہو رہی ہیں، نماز کا وقت ہے، گانا بجانا ہو رہا ہے، دھماکے پٹاخے چل رہے ہیں، تو اس پر اللہ کی رحمت تو نہیں آئے گی، اللہ کی لعنت ہی برستی ہوتی ہے پھر اس وقت جو اس مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، پھر اللہ کی رحمتیں نہیں آتی۔ پھر یہ ہے، ایک مجھے آ کر کہتا سلفی صاحب 36 لاکھ روپیہ بیٹی کی شادی پہ لگایا ہے، اتنا برا حال میری بچی کا کرتے ہیں۔ میں نے بولا یار تو لاکھ روپیہ اگر اللہ کے رستے چلایا ہوتا نا تو دیکھتا اتنی رحمتیں تیرے کنیاں آدیاں۔ اچھا بیسک یہ ہے، نہ کوئی بتانے والا بتاتا ہے، نہ کوئی سننے والا سنتا ہے، سب ہم ظاہری اسباب پر چل رہے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو رحمت تو اوپر سے آسمانوں سے آتی ہے، آسمانوں والوں کو راضی کرنا ہے تو پھر آسمانوں والے نے جو اپنے نبی کے ذریعے ہمارے تک پاکیزہ چیزیں پہنچائی ہیں اس پر عمل کریں گے تو اللہ کا فضل آئے گا، ورنہ اسی طرح ہوگا۔ ورنہ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرِّ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ شیاطین چاہے انسان ہے یا جن ہے، یہ میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے جادو کرتے ہیں، مگر یہ نہیں ضر پہنچا سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ اللہ کا اذن ہوتا ہے تو طلاق ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی۔